51 اور یہ بار بار ہمارے سامنے ایک سوال لایا جاتا ہے کہ وہی کی تین قسمیں ہیں، وہی کی اقسام ثلاثہ، کہ وہی جو ہے وہ تین طرح کی، وہی کی تین قسمیں ہیں، اور وہی کی تین قسمیں ثابت کرنے کے لیے یہ ایک آیت ہے 42 51 باب، یہ 42 سورہ آیت 51 باب۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ قرآن میں تین طرح کی وحیاں، تین طرح کی وحیوں کا بیان ہے، اور یہ تین طرح کی جو وحیاں ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی، اور قرآن جو ہے وہ صرف ایک وحی ہے، اس میں ایک وحی قرآن میں ہے، اور اس کے علاوہ دو اور وحیاں تھیں جو قرآن میں نہیں ہیں، اور وہ جو قرآن میں نہیں وحی دو یہ گویا قرآن کے غیر قرآن بیرون قرآن۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے ہمارے سامنے، اور دوسرا سوال دوستوں نے کیا ہے نکاح کے حوالے سے عورت کے لیے ولی کا ہونا، کہ عورت جو ہے بغیر ولی کے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، قرآن اس بات میں کیا کہتا ہے؟ تو ان دونوں مسئلوں پر مختصراً گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں مسئلے کا حل جو ہے قائم محترم وہ یہ ہے کہ دین جو ہے، دین کیا ہے اور کیا نہیں ہے، قرآن کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ مسئلہ لڑائی کا نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے کیا نہیں ہے، دین کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ دین اللہ کا ہے، ان الدین عند اللہ، دین اللہ کا ہے، دین وہ ہے جسے اللہ کہے دین ہے، اور جسے آپ میں یا اجماع یا تواتر سے دین بنا لیں وہ دین نہیں۔ لہذا دین کی پہلی شرط یہ ہے کہ فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، کار بلد مفرد آپ کو مجھے سب کو حکم ہے، کس طرح؟ مخلصا لہ الدین، مخلصا لہ الدین 39:2 مخلصا لہ الدین، اللہ کے ہاں وہ عبادت معتبر ہے جو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے ہو، یعنی دین کیا ہے کیا نہیں ہے اس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا کام ہے۔ اور یہی بات ہمیں 98 میں ارشاد فرمائی گئی کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔ دین کیا ہے کیا نہیں اس کا فیصلہ صرف اور صرف کتاب اللہ سے کیا جائے گا۔ اب یہی جو مقام ہے رفقا محترم ہمارے سامنے، یہی 42 51 52 اسی کو ذرا اپنے سامنے رکھیں، متن کو، ٹیکسٹ کو، کیونکہ قرآن کا ٹیکسٹ اصل ہے اور اس کے جو ترجمے ہیں مفاہیم ہیں وہ اصل نہیں ہے، اصل ہے قرآن حکیم کا عربک ٹیکسٹ 43:2 اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ قرآن وہ ہے جو قرآن عربی، اور قرآن عربی ہی پہ تفکر ہوگا، تدبر ہوگا، تذکر ہوگا، اور قرآن کے تراجم قرآن نہیں، کوئی قرآن کا ترجمہ القرآن کا بدل نہیں، نہ ہی کوئی ترجمانی جو ہے وہ قرآن کا بدل ہو سکتی ہے، القرآن قرآن عربی۔ تو آپ قرآن عربی میں آپ دیکھیں آیت 51-52 سورہ شورى 42ویں سورہ، وَمَا كَانَ لِلْبَشَرٍ
اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے یہ بات این یکلمہ اللہ، یہ کہ کلام کرے اللہ اس سے، کسی بشر کے لیے یہ نہیں کہ اللہ اسے اپنا کلیم بنائے، الا وحی، مگر یہ کہ جب بھی اس پر اللہ کا کلام آتا ہے تو وہ وحی کی شکل میں آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کی ہم کلامی وحی کے بغیر نہیں، الا وحی، وحی کے ذریعے، وحی کے علاوہ کوئی کلام کا اور ذریعہ نہیں ہے۔ آگے آتا ہے اور من ورائے حجاب، یہ تو ناصر گڑبڑ کر رہا ہے ہمارا، یہ اترے گا نہیں، یہ تو نشانات پڑھ رہا ہے، یہ تو گڑبڑ کر رہا ہے، سب چلے وہ جو پھر لایا تھا اس کو پیر مٹنے والا ہونا چاہیے۔ ہاں یہ تو گزارا کر ہی کریں گے تھوڑا بہت۔ اس میں صرف یہ دکھانا ہے کہ اللہ من وحین اور آگے آتا ہے او من ورائے حجاب، تو او کو عام ہماری تفاسیر میں واو کے معنی میں لیا، واو کے معنی میں، اور اس کا معنی لیا ہے کہ یہ الگ الگ دو حیثیتیں۔ تو اب یعنی عام جو ترجمہ ہمارا وہ یہ ہے کہ یا تو اللہ ہم کلام ہوتا ہے وحی کے ذریعے، اور یہاں تیسری صورت بناتے ہیں، اور تیسری صورت کیا ہے من ورائے حجاب، دوسری صورت کیا ہے کہ اللہ پردے کے پیچھے رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ پردے کے پیچھے رہتا ہے اور جب وہ وحی کرتا ہے، تو جب وہ وحی کرتا ہے تو کہ اللہ سامنے آ جاتا ہے، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کرتا ہے تو کیا وحی کرنے کے دوران اللہ آمنے سامنے ہوتے ہیں؟ جس وقت وحی ہوتی ہے اس وقت بھی اللہ سامنے نہیں ہوتے۔ یہاں پر او کو واو بغیرت کے معنی میں لینے ہی میں تمام گڑبڑ ہے۔ ابھی میں اس کی مثالیں دیتا ہوں، یعنی یہ وحی کا بیان ہے کہ وحی بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں تو وحی ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات من کل الوجود جو ہے وہ منکشف نہیں ہوتی، یعنی وحی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹوٹل پرسنالٹی جو ہے، ٹوٹل علم جو ہے وہ وحی میں نہیں آ جاتا، اس میں بھی اتنا ہی علم آتا ہے جتنے علم کا انکشاف اس دور کے لیے یا انسانیت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آگے آیا ہے او یرسل رسولا، یہ جو رفقائے محترم یرسلہ جو ہے نا، یرسلہ لام پر جو زبر آئی ہے، لام پر زبر، یہ لام پر زبر آئی ہے، آپ پیچھے دیکھتے ہیں یکلمہ، یکلمہ کی جو میم ہے نا، میم پر آئی ہے زبر، وہی جو یکلمہ کی میم کی زبر ہے وہی یرسلہ پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اگر یہ یرسلہ ایک تیسری صورت ہوتی تو یہاں یرسلو ہوتا، لام کی پیش، یعنی یہاں لام کی پیش نہیں ہے بلکہ لام کی ہے زبر، اور لام کی زبر یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نوع انسانی کا جو مکالمہ ہے وہ اس حوالے سے ہوگا کہ یا تو انسان نبی ہوگا یا غیر نبی۔ نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے وحی کی بنیاد پر، اور غیر نبی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے اس رسالت کے ذریعے، جو رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ میسج یا پیغام نبی کی طرف بھیجتا ہے۔ یعنی تین ذریعے نہیں ہیں، ذریعہ اصلاً وہی ہے، وہی کا بیان ہے کہ نبی پر تو وہ براہ راست وہ وہی ہوتی ہے،
اور غیر نبی پر رسالت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو رسول بناتا ہے، جس کی طرف وہی کرتا ہے، اس رسالت کے ذریعے وہ اللہ اپنے بندے غیر نبی کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں اگلی آیت جو ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے ساتھ رسولوں کے لیے ہم کلام ہوتا ہے، اور اے رسول اب آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا جا رہا ہے، اس لیے آپ اسی مقصد کے پیش نظر وَكَذَلِكَ، اور اسی مقصد کے پیش نظر کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ رسولوں کے لیے ہم کلام ہوتا ہے، اور آپ اللہ کے یعنی خاتم النبیین ہیں، تو اب آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت سے مخاطب ہو رہا ہے، اور اسی مقصد کے پیش نظر وَكَذَلِكَ، اور اسی مقصد کے پیش نظر اوحینا وحی کر رہے ہیں ہم الیکا آپ کی جانب روحا من امرنا اپنے امر کی ڈیمانڈ یعنی کمانڈ، ایسنس، جوہر، اور وہ جو وحی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف کی ہے وہ کیا ہے؟ آگے فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ودل ایمان، وہ جو وحی اللہ تعالیٰ نے کی ہے رسول کی جانب، اس کا بیان کیا ہے؟ الکتاب، کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے رسول کے ساتھ انسانیت کے لیے، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے الکتاب میں داخل کر۔ ما کنت تدری مل کتاب ودل ایمان، اس کا جو عام ترجمہ ہے کہ تو نہ جانتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، تو کیا مانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ مومن کون ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، کتاب کیا ہوتی ہے، یعنی گویا کہ ایمان کا نام و نشان بھی آپ کے پاس نہیں تھا۔ یہ غلط ہے۔ اصل میں درا یدری درایتاً کنویں کے اندر یا دریا کے اندر اترنے کو کہتے ہیں، درا یدری درایتاً ما کنت تدری، تیرے لیے یہ ممکن نہ تھا، یہاں کان بمانا تستطیع، کہ تو اپنے طور پر یہ تیری استطاعت میں یہ بات نہ تھی، یعنی تیرے لیے یہ ناممکن تھا اپنے طور پر، اپنے حواس کے حوالے سے، اپنے جو ذرائع ہیں ان کے حوالے سے یہ ممکن نہ تھا کہ تو ان نتائج تک پہنچ جاتا جن نتائج تک کتاب پہنچاتی ہے، یعنی عقل انسانی کے حوالے سے، خواہ وہ نبی ہی کی عقل کیوں نہ ہو، وہ مجرد اپنی عقل سے ان حقائق کا ادراک نہیں کر سکتا جن حقائق کا ادراک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کرواتی ہے، اور وہ اپنی عقل کے حوالے سے ایمان اور اس کے جو مقتضیات ہیں ان کا ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مجرد اپنی عقل سے کتاب اور ایمان کا ادراک کر لے تو وحی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ باستعداد خود، باستعداد خویش یہ ممکن نہ تھا کہ تو کتاب اور اس کے محتویات، مشتملات جو ہیں، کنٹینٹس جو ہیں ایمان اور ان کے ایمان کے انقلاب کے نتائج و ثمرات جو ہیں ان کا تو ادراک کر سکتا با عقل خویش۔ اور آگے فرمایا وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اب دیکھیے وہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کتنی طرح کی تھی، 3 قسمیں تھی اس وحی کی، اور 3 قسموں کے الگ الگ مجموعے ہیں نہیں۔ آگے دیکھیے وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ، یعنی یہ جو ہو ہے یہ ہی جسے انگریزی میں کہتے ہی، ہم، ہز، تو ہی فاعلی حالت میں آئے گا اور مفعولی حالت میں ہم آئے گا اور پوزیسو کیس میں ہز آئے گا۔ تو اسی طرح ہوا جو تھا نا، ہوا وہ تھا اس کی رفعی حالت، اور یہ ہو جو ہے اس کی مفعولی حالت ہے، یعنی جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف وحی کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہو مفرد ہے،
مفرد ایک چیز ہے، اور وہ ماقبل بیان ہے الکتاب کا، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے بر بنائے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے، جس چیز کو بھی، وہ ایک سے زیادہ کتابیں نہیں ہیں، وہ ایک سے زیادہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے الکتاب۔ وہ الکتاب ہے کہ جسے ہم نے نور قرار دیا ہے، اور اس نور کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں اپنی مشیت کے تحت اس نور کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اور بے شک اے رسول آپ اس قرآن کے ذریعے جو صحیح راستہ ہے اس کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو میری بات یہ تھی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کے ساتھ مکالمے کے دو طریقے بتائے ہیں، تین نہیں ہیں۔ نبی کے لیے وحی ہوتی ہے، اور وہی جب نبی کی طرف ہوتی ہے تو بھی اللہ کی ذات پھر بھی پردے میں رہتی ہے، اللہ کی ذات من حیث ذات منکشف نہیں ہوتی۔ نبی کی طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کرتے ہیں، اور غیر انبیاء ان کی طرف وہ وحی جو نبی کی طرف ہوتی ہے وہ رسالت کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ تو وہ رسالت دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکالمہ ہے نوع انسانی کے نام۔ اب اس کے بعد ہم اس مفہوم کے حوالے سے اسی سورہ میں، اگر آپ پہلے ذرا پیچھے چلیں آیت نمبر 15 اور 16 دیکھیں کہ خود یہ جو سورہ ہے شورى، آیت نمبر 15، اسی شورى کی آیت نمبر 15، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پر جو کچھ نازل کیا ہے وہ 7 کتابیں ہیں، ایک قرآن اور 6 سیاستہ، یا ایک قرآن اور 5 4 سیاہ اربع اور اس طرح 5 ہو گئی۔ کیا نازل کیا؟ اس میں کیا نازل کیا کا جواب نہ میرا صحیح نہ آپ کا صحیح، نہ میری سند نہ آپ کی سند۔ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نازل کی ہے اس کا بیان اتھینٹک ہوگا، مستند ہوگا۔ اللہ نازل کرنے والے اور رسول کی طرف وہ نازل ہوا۔ رسول بہتر جانتے ہیں کہ ان کی طرف اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی، 7 کی یا 5 کی، اور ان کے بیان کو ماننا ہی ایمان ہے، اور اس بیان سے انحراف کرنا فسق و ضلال ہے۔ اب آیت نمبر 15 میں آپ دیکھیں فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اور اسی مقصد کے پیش نظر کہ ماقبل جو امتیں تھیں انہوں نے کتاب الہی میں شکوک و شبہات پیدا کر لیے، تو ان کو شکوک و شبہات سے نجات دلانے کے لیے آپ دعوت کا فریضہ انجام دیں۔ آیت نمبر 15، اور وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور امتوں کو کتاب خالص کی طرف دعوت دینا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام۔ تو اے رسول اس میں پابندی اور استقلال کے ساتھ جمے رہیں، جس طرح کے ہمت اور استقلال کے ساتھ اس موقع پر جمے رہنے کا حق ہے۔ اور آگے ارشاد معروف کا محترم وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ اس جیون میں فرقہ پرستوں کی خواہشات کا احترام یا انتظام نہ کریں۔ اور آگے ہے وَقُلْ، اور آپ اعلان کریں، کیا اعلان کریں؟ آمنت، رسول کا اعلان ہے اللہ کے حکم کے تحت، یعنی کل امر الہی، اور امر الہی کے نتیجے میں رسول مامور ہو کر اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ اس سے پکی حدیث کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ کا حکم ہو، رسول کی تعمیر ہو، اور موجود فی القرآن ہو۔ کل، اعلان کرے، اور اللہ کے حکم کہتا ہے تو رسول اعلان کیا فرماتے ہیں؟ آمنت، میں تو مومن ہو گیا۔ یعنی رسول کو رفقائے محترم مومن بنانے والا کون ہے؟ قرآن۔ رسول کی زندگیوں میں ٹرننگ پوائنٹ جو آیا، 2 زندگیوں میں جو حد فاصل قائم ہوئی، وہ کس بنیاد پر قائم ہوئی؟ قرآن کی بنیاد پر۔ یعنی قبل قرآن اور بعد قرآن زندگیوں میں جو انقلاب عظیم آیا وہ قرآن کا نزول تھا۔
تو فرمایا کہ کل آپ اعلان کریں آمن تو میں تو ایمان لے آیا، مومن بن گیا. کس چیز پر؟ بما انزل اللہ، اس چیز پر کہ جو اللہ نے نازل کیا. اب ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر کیا نازل ہوا ہے؟ 7 کتابیں، 5 کتابیں، قرآن ناقص نعوذ باللہ من ذالک، اس کی کمپلیمنٹری تکمیل کرنے والی 6 کتابیں یا 4 کتابیں، کیا نازل ہوا ہے؟ وہ جو معاذ اللہ کے اندر جو ایک سوال تھا کیا نازل ہوا ہے، اس کا جواب دیا رفقائے محترم من کتابن. کتابیں دیکھ لیں نکرہ ہے اور سنگولر ہے. من کتبن نہیں کہا کہ میں ایمان لایا ان کتابوں پر جو اللہ نے نازل کی. من کتابیں، کتاب مفرد ہے، اور مفرد کتاب پر جب من آ جائے یعنی ما جاءنی من احد، ما جاءنی من رجل، تو اس میں زور اور تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تو ایمان لایا ہوں اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے، اور جو میری طرف نازل ہوئی ہے وہ تو ایک ہی کتاب ہے. تمہاری طرف نازل ہوئی ہوگی بہت سی کتابیں. رسول کا بیان تو ہے من کتاب. اچھا یہاں پر بعضوں نے ڈنڈی ماری ہے، اور ڈنڈی اس طرح ماری ہے، وہ کہتے ہیں کہ من کتاب میں من جو ہے یہ بعض کے لیے ہے، کل کے لیے نہیں. کل بیان نہیں کر رہا بلکہ اس کا معنی ہے کہ بعض. غلط ہو گیا. اس کا تو معنی ہوگا کہ اللہ کے نازل کردہ بعض کتابوں پر میرا ایمان ہے، بعض پر ایمان نہیں. اگر من تبعیضیہ لے لیں جس طرح ڈنڈی مارنے والوں نے کوشش کی ہے تو مفہوم سارا غلط ہو گیا. مفہوم یہ ہو جائے گا کہ بعض پر تو میں ایمان رکھتا ہوں اور بعض پر نعوذ باللہ ایمان نہیں رکھتا. تو یعنی رسول پر نازل ہونے والی کتابیں بہت سی ہوں، بعضوں پر ایمان اور بعضوں کا انکار. یہ تو 285 والی بات ہو گئی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب. لہذا ما مطلق سب کا سب جو اللہ کی طرف نازل کیا، اللہ نے نازل کیا اپنے رسول کی جانب، وہ صرف اور صرف رفقائے محترم ایک کتاب. تو مان لیتے ہم کہ اللہ کی طرف رسول، اللہ نے رسول کی طرف وہی 1400 قسموں کی تھی، 24,000 ہم مان لیتے ہیں. لیکن وہ جتنی بھی قسمیں تھی وہ ساری کی ساری موجود پھر قرآن، وہی قرآن سے باہر نہیں. بس خواہ اقسام وہی آپ 1000 مان لیں، ہمیں اس سے بحث نہیں. لیکن جو وہی اللہ نے جس طریقہ بھی نازل کی ہے وہ کل کی کل وہی کتاب الہی کے اندر ہے. کتاب الہی سے باہر کوئی وہی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو جس طرح یہ کتاب الہی اللہ تعالیٰ نے اپنے انتظام اور تصرف کے تحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو دی ہے، انسانیت کو دی ہے، تو اس وحی کا بھی اسی طرح محفوظ طریقے سے امت اور انسانیت کی طرف منتقل کرنا یہ اللہ پر واجب تھا. اور اگر ایسا نہیں ہوا، یقیناً ایسا نہیں ہوا، تو اس سے اللہ کی ذات پر عیب آتا ہے کہ اس نے ایک وحی پہنچانے کا انتظام کیا اور باقی وحیوں کے پہنچانے کا انتظام نہیں کیا. اور رسول پر عیب آتا ہے کہ ایک وحی کا انتظام کیا باقیوں کو چھوڑ دیا. صحابہ کرام پر عیب آتا ہے کہ انہوں نے ایک وحی کے لکھانے کا انتظام اور دوسروں کے نشر و تبلیغ کا انتظام ہی نہیں کیا. تو ہر وہ تصور جو اللہ کی ذات میں نقص پیدا کرے، اللہ کے رسول میں عیب پیدا کرے، اور جس سے جماعت صحابہ جو ہے ان کا ایمان ہی داغدار ہو جائے، تو ایسے عقیدے سے بہتر ہے کہ ہم اصل پر قائم رہے کہ جس سے نہ اللہ کی ذات میں، نہ صفات میں، اور نہ رسول کی رسالت میں، نہ صحابہ کے ایمان میں کوئی دجل پیدا ہوتا ہے. تو یہ ایک پہلو تھا. اب ہم وہ ولایت عورت جو ہے اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں. تو یہ اس کے لیے وہ لے آؤ.
وہ یہاں رکھ لیں. اچھا جی. دوسرا سوال ہے رفقا محترم، عورت کے لیے ولایت اور یہ مفہوم کہ کیا عورت جو ہے وہ ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ریکارڈنگ کر لیں. ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے. اور اگر وہ ولی کے بغیر کرے تو اس کا نکاح باطل ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس ضمن میں 3 بنیادی باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ایمان اور اعمال صالحہ کا تعلق ہے یا قانونی فرائض و واجبات کا تعلق ہے، اس میں مرد اور عورت کے مابین قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا. ایمان اور اعمال صالحہ، اس میں قرآن حکیم نے ذکر اور انثی میں کوئی فرق نہیں کیا. یہ پہلی اصولی بات ہے. اس میں مثلا حوالہ آپ لکھ سکتے ہیں سورہ آل عمران آیت 195. جو اعمال ایمان، جہاد، جدوجہد، ہجرت، قتال، بڑے سے بڑے اعمال جتنے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کے مشترک ابھی آتے ہیں. اس میں کوئی ایمان اور اعمال صالحہ میں، ایمان اور اعمال صالحہ میں یعنی قانونی فرائض و واجبات میں ایمان اور اعمال صالحہ یا قانونی حوالے سے قانون کی نظر میں ذکر اور انثی دونوں برابر ہیں. اور اس کے بعد مثلا اگر آپ 9:112 دیکھیں، 9:112 تو جہاں پر ایمان والوں کے جو اوصاف ہیں وہ 9:112 میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، یہ جو من المؤمنین آیا ہے، کیا من المؤمنین کا یہ معنی ہے کہ اس میں مومنات خارج ہیں؟ 9:112 111 پہلے 9:111 جو عہد ہے اس کے لفظ ہے من المؤمنین، تو کیا یہ عہد مومنات سے نہیں دیا جائے گا؟ کیا مومنات جو ہیں وہ اس حکم کی پابند ہوں گی یا نہیں؟ ان کو جان اور مال دینے کا عہد کرنا ہوگا یا نہیں؟ مثلا جہاں گئی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ہے، اب آمنو تو مذکر کا صیغہ ہے، آمنا تو نہیں کہا، تو کیا یا ایھا الذین آمنو مذکر کا صیغہ ہے؟ تو کیا اس مذکر کے صیغے کا معنی یہ ہے کہ مؤنث اس میں شامل نہیں؟ اگر ایسا ہے تو نہ پھر اس کو روزے کی پابندی ہے، نہ جہاد کی، نہ انفاق کی، نہ صوم کی، نہ صلاۃ کی، سب سے چھٹی ہوئی اس کو. تو جہاں بھی قرآن حکیم نے مذکر کے حوالے سے بھی حکم دیا ہے تو اس میں ایمان میں یا ایھا الذین آمنوا ذکر اور انثی دونوں شامل ہیں، ذکر اور انثی دونوں شامل ہیں. تو اب اس کے بعد یہ آیت 112 جو ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. یہ جس طرح مردوں سے ہیں، مردوں کے اوصاف ہیں، عورتوں کے بھی یہی اوصاف ہیں، ذکر اور انثی دونوں اس میں شامل ہیں. اسی طرح اب یہاں الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ صرف مردوں کا فریضہ نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مرد عورت دونوں کے لیے. اس کے ساتھ 22 41 ملائیں الذین ان مکناہم فی الارض
اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو حق حکمرانی ہے، اس حکمرانی سے انسا کو خارج کر دینا کہ نہیں جی وہ تو یہ نہیں آئیں گی، یہ عموم سے خارج کرنے کے لیے قرآن کی کوئی نص ہونی چاہیے. پھر آگے چلیے 33 سورہ الاحزاب اور آیت نمبر 35. آیت 35 سورہ الاحزاب دیکھیں. ان المسلمین والمسلمات، اسلام مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی. اسلام میں دونوں میں فرق نہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ایمان مردوں کا عورتوں کا، مومن مرد مومن عورتیں. قانتین والقانتات، ہوتا ہے ٹینٹ تو کئی ادھر ادھر نہیں گراتے، لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پوری مشق ڈال دیتے، پورا وہ ٹرک خالی کر دیتے. تو قنوت کا اصل معنی ہوتا ہے کسی افادی چیز سے، نفع بخش چیز سے اپنے آپ کو بھر لینا، جس طرح پانی سے بھر لیا جائے. تو القانتین والقانتات اس کا معنی ہے دوسروں کی فیض رسانی، دوسروں کے لیے نفع بخشی اور فیض رسانی کے کام کرنے والے، مرد بھی عورتیں بھی. القانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچ کر دکھانے والے مرد اپنے نسب العین کو اور عورتیں دونوں برابر. والصابرین والصابرات، صبر میں دونوں برابر، صابر مرد صابر عورتیں. آگے ہے والخاشعین والخاشعات، مرد بھی عورتیں بھی، خشوع کرنے والی. خاشعہ کا مفہوم بھی خاشعہ کا معنی کرتے ہیں پھر جھک جانے والا. خاشعہ کا معنی ہوتا ہے اصل میں پھل لے کر کسی کے دروازے پر جانا. الخاشعین والخاشعات یہ جماعت مومنین کا وصف ہے کہ ان کے دروازوں پر درخواستیں دینے کے لیے نہیں آنا پڑتا، وہ اپنے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے لیے دوسروں کے دروازوں پر خود جانے والے. یعنی فرائض و واجبات کی ادائیگی میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے لے کر نچلے تک کا جو عملہ ہے وہ ان کو آپ کو درخواستوں پر درخواستیں دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. ان کی انتظامیہ کا ہر کارکن جو ہے وہ اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے دستک دے گا خود. تو فرائض و واجبات کی ادائیگی میں آگے بڑھنے والے. آگے والمتصدقین والمتصدقات، یہ جو صادق تھے یہ تو ہے عمل سچا کر دکھانا، اور یہ جو متصدقین ہے یہ صدقہ ہے، یہ ہے مالی طور پر، یعنی خذ من اموالہم صدقہ. تو یہ جان اور مال دینے کا جو عہد ہے، تو اس عہد کو سچا کر دکھانے کے لیے مالی جہاد. تو مالی جہاد کرنے والے مرد اور مالی جہاد کرنے والی عورتیں. والصائمین والصائمات، اور صائم مرد اور صائم عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی فروج کی، شرمگاہوں کی، اور اصل فرج کہتے ہیں ہر وہ چیز جہاں شگاف درار، یعنی امت میں کوئی شگاف یا درار نہ پڑے، اور کہیں پڑے تو فوراً بغیر اس کے کہ آپ کو انتظامیہ کہے، ہر شہری اس کام کے لیے وقف ہو کہ امت میں کوئی درار یا شگاف نہ پڑے، اور اگر پڑے تو فوراً اس کو پورا کر دینے والا. تو فرج کا اطلاق سیکس کے حوالے سے ہوگا تو سیکسول آرگنز پر آئے گا. ملت کے وسیع نظام پر ہر جہاں کہیں بھی درار ہے، شگاف ہے، یا دشمن جہاں سے ہمارے اوپر حملہ کر سکتا ہے، ڈر سکتا ہے، آ سکتا ہے،
تو شگاف، پھٹن، جدائی پیدا کرنے والے عوامل، تو ان کا سدباب کرنے والے مرد اور سدباب کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور خلاصہ کلام یہ کہ قانون الہی کو سامنے رکھنے والے مرد اور سامنے رکھنے والی عورتیں۔ میری مراد یہ تھی کہ ان اوصاف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر اور انثیٰ کے مابین امتیاز نہیں کیا۔ اب ہم آتے ہیں بالخصوص نکاح کے حوالے سے۔ نکاح کے حوالے سے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ نکاح کے لیے قرآن نے نکاح کی جو نسبت ہے کہ نکاح کون کرے یا کون کروائے، اس میں دو طرح کے اسالیب ہیں یا اسلوب ہیں۔ جہاں تک نکاح کرنے کا تعلق ہے تو اس کی قرآن حکیم نے جو نسبت ہے وہ عورت کی طرف خود کی ہے، یعنی نکاح کرنا یا نہ کرنا عورت کا اپنا فعل ہے، اس کے والیوں کا، وارثوں کا، ماں باپ کا نہیں۔ اس میں دو حوالے آپ کے سامنے فی الحال قرآن سے رکھتا ہوں۔ سورہ البقرہ آیت 230، سورۃ البقرہ آیت 230، فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر اس کسی عورت کو دو دفعہ طلاق ہو جائے، دو دفعہ طلاق ہو جائے۔ اس ضمن میں بھی رفقائے محترم قرآن کا طلاق کا عمل اور جو روایات کا ہے یہ بعد المشرقین ہے۔ روایتوں میں تو یہ ہے کہ کھڑے کھڑے کوئی طلاق 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 کہہ دے تو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ رفقائے محترم سوچیں کہ کوئی کہے نکاح 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 تو کھڑے کھڑے نکاح ہو جاتا ہے، تو نکاح 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 کہنے سے نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح ایک ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، ایک نکاح کے لیے کتنا خرچہ ہے، کتنا لاؤ لشکر ہے، کتنے التزامات ہیں، رسوم اور رواج ہیں، اور اس پکے عہد کو توڑنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ قرآن حکیم نے مستقل طور پر رفقائے محترم میں ایک سورت نازل کی اور اس سورت کا نام ہے سورۃ الطلاق، 65 سورت ہے، اور اس میں حکم یہ ہوتا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، طلاق دینا مرد کا اختیار نہیں ہے، طلاق امت دے گی، امت کے ارباب بست و کشاد نبی نمائندہ ہے امت کا۔ طلاق کا ڈکلیریشن جو ہے یہ ریاست کی طرف سے ہوگا اور یہ چوتھے مرحلے میں جا کر ہوگا، اور ہر مرحلہ جو ہے وہ ایک سال پر بھی پھیل سکتا ہے، 6 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ۔ تو یہ ایک عمل ہے کہ سب سے پہلے جب کوئی جوڑا شکایت کرے گا ذکر یا انثیٰ تو ثالثی کونسل بیٹھائی جائے گی، ثالثی کونسل میں ذکر کی طرف سے بھی نمائندہ آئے گا، انثیٰ کی طرف سے بھی نمائندہ آئے گا، وہ دونوں کے قاضیز کا احاطہ کریں گے۔ اس کے بعد اگر وہ دیکھیں کہ ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا تو وہ اعلان کریں گے اور یہ ایک طلاق ہوگی، خواہ اس پر 6 ماہ لگے، پھر وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر کبھی غلط فہمی پیدا ہو جائے پھر یہ دوسرا حق طلاق ہوگا، یعنی دوبارہ اگر وہ ہو جائے تو اس کے بعد اب وہ عورت جو ہے، یہاں وہ صورت ہے کہ اب اگر 2 دفعہ طلاق کا یہ عمل ریاست کی طرف سے ڈکلیئر ہو جائے تو طلاق ریاست کی طرف سے ہوگی، وَشْهِدُوا، اور طلاق نافذ ہی نہیں ہوگی جس پر گواہ نہیں ہے۔ 2 گواہوں کا وجود طلاق کے لیے ضروری ہے، اور اگر تیسری قید لے لیں کہ طلاق طہر میں ہوگی، حیض میں نہیں ہوگی، تو یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ اب میں طلاق کی طرف ہم نہیں جا رہے، ہم نکاح کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر 2 دفعہ کی طلاق ہو جائے تو اب وہ سابقہ خاوند جو ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں رہا۔ آگے آتا ہے حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ،
یہ ہے اصل مسئلہ. تاہم کہ یہ عورت نکاح نہ کرے کسی اور سے، یعنی نکاح کرنا حق کس کو دیا؟ عورت کو. یہ نہیں کہا کہ اے اولیاء الامور جب تک تم اس کا نکاح کسی اور سے نہ کرواؤ. یعنی میری مراد ہے کہ تن کے حق کی جو ضمیر فاعل ہے ہیا، نکاح کرنے کا جو حق ہے وہ عورت کو دیا، نہ کہ ولیوں کو. نکاح کرے یا نہ کرے کون؟ عورت. حتیٰ تن کے حق، یہاں تک کہ وہ عورت خود جس سے چاہے نکاح کرے. یعنی تن کے ہاں نکاح کرنا عورت کی ذمہ داری ہے، نہ کہ ولی کی. اور آگے دیکھیں اسی سورہ میں آیت 232 کہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی روکتے ہیں اس بات سے کہ عورتوں کے نکاح میں تم رکاوٹ نہ بن جانا. عورتوں کا نکاح کرنے کا حق جو ہے یہ اپنے ہاتھ میں نہ لے لینا. 232 آیت دیکھیں. فلا تعذلوہن، یہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے لوگو جب کوئی عورت طلاق لے لے، پہلے تو نکاح اس نے کیا، اس کے بعد اس کو ہوگی طلاق، تو اب قرآن کہتا ہے فلا تعذلوہن، عزل کہتے ہیں رکاوٹ بننا، بس مت رکاوٹ بننا. تم ایمان والوں کو، جماعت مومنین کو، ارباب بست و کشاد کو حکم ہوتا ہے کہ مت رکاوٹ بننا عورتوں کے لیے. کس بات میں؟ این کہنا، کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہیں کسی سے. یعنی اگر ایک طلاق اس کو ہو گئی ہے تو اس ایک طلاق کے بعد وہ اپنے سابقہ خاوند سے یا کسی بھی اور سے نکاح کرنا چاہے، فلا تعذلوہن، تو مت روکو تم انہیں اس بات سے کہ وہ نکاح کریں اپنی مرضی سے. یعنی اولیاء کو تو روکا جا رہا ہے کہ اے اولیاء الامور تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم روکو ان کو نکاح کرنے سے. یعنی میری مراد ہے کہ نکاح کرنا عورت کا حق ہے، اور مردوں کو روکا جا رہا ہے کہ تم ان کے اس نکاح میں رکاوٹ نہ بننا. اور ہم رکاوٹ بنتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں صاحب عورت تو نکاح کر نہیں سکتی. قرآن کہتا ہے فلا تعذلوہن، مت روکو تم عورتوں کو این کہنا کہ وہ خود نکاح کریں. یعنی ان کے حق کے نکاح کے راستے میں رکاوٹ نہ بننا. اور اگر وہ اپنے سابقہ خاوند یا کسی سے بھی نکاح کرنا چاہے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ دونوں یعنی نکاح کرنے والا نکاح کرنے والی اگر وہ باہم رضامندی سے نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بننا. اور آگے عجیب بات یہ فرمائی ہے رفقائے محترم، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. عورتوں کو یہ حق دینا علامت ہے اس بات کی کہ یہ سوسائٹی مومن ہے، اللہ کو ہی مانتی ہے، آخرت کو ہی مانتی. اگر عورتوں سے یہ حق چھین لیا جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مومن سوسائٹی نہیں ہے. کیونکہ نصف آبادی جو ہے اگر جبر اور قہر میں رہ رہی ہے، ان کے پاس نہ اختیار ہے، نہ ارادہ ہے، نہ بناؤ کی نہ بگاڑ کی ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں، تو یہ سوسائٹی کیسے ظاہر کرے گی کہ یہ اللہ کو مانتی ہے؟ یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ نام نہاد مومن نصف آبادی کو اس حق سے محروم کر کے ارتداد کی طرف لے جائیں گے. اس حکم پر ذالک یوعظ بہ، اس حکم کی تمہیں تلقین کی جا رہی ہے بالخصوص
اس حکم پر عمل کرنا تو پہچان بن جائے گی ان کی کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ذالک ازکا لکم واطہر، اسی سے تمہارے اندر نشو نما ہوگی. یعنی ایسی ماں کہ جس کو جبرن اور قہرن تم کسی کا اپنے ہاں ڈال لو تو وہ ناپسندیدہ باپ کے ساتھ اولاد کے ساتھ جو کچھ کرے گی تم جان سکتے ہو. اس سے تزکیہ تمہارے اندر پیدا نہیں ہوگا، طہارت پیدا نہیں ہوگی. اور مزید برآں فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ فیصلہ علم کی بنیاد پر کر رہا، تم فیصلہ جہالت کی بنیاد پر کر رہا. یہ تو طلاق یافتہ عورتوں کی بات ہے نہ، مسئلہ یہ کہ اگر طلاق یافتہ عورتوں کو یہ حق حاصل ہے تو دوسری کو کیوں نہیں؟ ثابت تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ عورت کو حق حاصل ہے یا نہیں. نکاح کی جو نسبت ہے وہ عورتوں کی طرف ہے. اچھا، اب میں آتا ہوں. اچھا کیا ارشد صاحب نے کہ ذہن متوجہ کر دیا کہ یہ حق مطلق ہے یا متعلقہ عورتوں کو. اچھا ہوا سوال آ گیا تو وہ آیت بھی سامنے آ جائے. سورہ النساء آیت نمبر 19. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب مومنوں سے، اے ایمان والو، لا یحل لکم، یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے، اللہ کی طرف سے تو حلال نہیں ہے. تم اپنے لیے ڈنڈا چلا کر حلال کر لو تو تمہارا مسئلہ ہے. لا یحل لکم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے. کیا حلال نہیں ہے؟ ان تارثوا النساء قرحا، کہ تم والی و وارث بن جاؤ عورتوں کے اس حال میں کہ وہ عورتیں تمہیں پسند ہی نہیں کرتی. عورتوں کو اشیاء موروثہ نہ بنانا. یہ زمانہ جاہلیت میں تھا کہ عورتوں کا نہ اختیار نہ ارادہ. زمانہ جاہلیت میں تو یہ کرتے تھے کہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرتے تھے تاکہ ان کی پراپرٹی اپنے قبضے میں آ جائے. اور یہی عمل رفقائے محترم آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ بھئی ہم ایسے ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو بٹھائے رکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیں گے، اس کی وراثت کو ہچانے کے لیے، اپنی جاگیر اور پراپرٹی کو اپنے قبضے میں رکھنے کو ان کا حق دیں گے نا. اگر ان کو دیا تو یہ تو بھئی زمین چلی جائے گی، یہ جائیداد تو چلی جائے گی. اور ایسے لوگ بھی ہیں رفقائے محترم جو کہہ دیتے تیرا ہم نے قرآن سے نکاح کر دیا، ایمان سے قرآن سے، اور وہ بیچاری ساری عمر جو ہے وہ وہیں بیٹھی رہتی. تو قرآن نے کہا لا ترثوا النساء قرحا. ایک تو یہ کہ اس کے اندر دو شیڈز ہیں. ایک تو یہ کہ عورتوں کا جو حق وراثت ہے، جس طرح آج ہم نے کیا جی کہ جو سکنا جائیداد ہے وہ عورتوں کو ہم نہیں دیں گے، نقد تو دے دیں گے. ایگریکلچر جو ہے یہ 1935 کا بل پنجاب نے پاس کیا تھا کہ ہم چونکہ ذمہ دار ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ذمہ دارہ نظام متاثر ہو تو عورتوں کو زرعی جائیداد نہیں دی جائے گی، سکنا نہیں دیا جائے گا. اور عام طور پر دیکھا گیا بہنیں کہہ دیتی ہیں جی چلو جی ہمارا مکان بھائی کو مل جائے، ہم نہیں لیتے. تو ایک تو لا ترثوا النساء کے اندر وراثت کہ عورتوں کا جو حق میراث ہے وہ سلبن قہرن اور جبرن نہ کھا جاؤ. اور نمبر دو یہاں پر چونکہ النساء کو براہ راست مفعول بنایا ہے، موروث، یعنی لا ترثوا النساء اموالہم نہیں، عورتوں کے مال کو اپنی وراثت میں نہ داخل کرو، بلکہ النساء خود لا ترثوا کا مفعول بہی ہے.
کہ نہ اے ایمان والو وارث بنو تم عورتوں کے. ولایت کیا ہے؟ میں تیرا والی وارث ہوں، میری منشا اور مرضی کے بغیر تو نہیں جا سکتی. یعنی یہاں النساء کو مطلق رکھا ہے، النساء المطلقات نہیں کہا. النساء المطلقات طلاق والی عورتوں کا تو ٹھیک ہے، پر دوسریوں کا تو حق ولایت ہوگا. تو لا ترث النساء کہ مت والی و وارث بنو عورتوں کے، نہ ان کی یعنی حق ملکیت تم دے سکتے ہو نہ ان کی ذات. تو یہ ولایت کا جو مسئلہ ہے اس نے تو گویا اس کی ذات ہی کو ختم کر دیا کہ جہاں وہ ولی چاہے گا تو کرے گا، ولی نہیں چاہتا تو بیٹھ ہی رہے. اور پھر قرآن حکیم نے جو بنیادی اصول بتایا تھا وہ یہ تھا کہ نکاح میں رضامندی شرط ہے عورت کی. ما طاب لکم من النساء ما طبن لکم من شیء. تو طابہ یطیبو ہے ہم آہنگی عورت کی، رضامندی عورت کی. تو اگر عورت کی رضامندی میں اور ولی کی رضامندی میں ٹائی پڑ جائے تو ایسا معاہدہ جو فریقین میں عدم رضامندی پر ہو، جبر اور قہر پر ہو، وہ معاہدہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح نکاح ایک عقد ہے، نکاح ایک ایگریمنٹ ہے، اور ہر وہ ایگریمنٹ کہ جس میں کوئی ایک پارٹی جبر کے تحت ہو وہ ویلڈ نہیں ہو سکتا. لہذا کنٹریکٹ آف نکاح نہ غلط ہے اگر وہ جبرن کیا جائے. لہذا ولی کا حق جو ہے وہ قرآن میں نہیں ہے. ہر عورت براہ راست اپنا یہ حق ایکسرسائز کر سکتی ہے. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ. اور وہ عورتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اگر وہ تم سے لینا چاہتی ہیں لیتی ہیں تو ان کو مت روکو. بہنوں کو بیٹیوں کو وہ اپنا حق مانتی ہیں جو اللہ کی شریعت نے حق دیا ان کو تو وہ ان سے لے لینا، سلب کر لینا، چھینا جھپٹی کرنا یہ جائز نہیں. میری مراد یہ ہے کہ جو ولی کا جو تصور ہے یہ قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں عاقلہ بالغہ عورت جو ہے وہ کنٹریکٹ کرنے کا پورا حق رکھتی ہے. اور اب رہا یہ مسئلہ کہ جی فقہ، تو حیران کن بات یہ ہے کہ فقہ حنفی کے اندر بھی ولی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی فقہ حنفی تو ولایت کو مانتی ہی نہیں اور اس کے باوجود ولایت پر جھگڑا ہو رہا ہے. پہلے حدیثوں کا ہے. ہاں تو یہ قرآن میں ولایت نہیں. ماں ملکت کا جو آتا ہے تصور وہ عورتیں گئی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بنایا تھا اپنا والی. تو جو ایک کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے ڈاکٹر میں حوالے بھی دیے وہ والی کا کیا تصور. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ماں ملکت والا مسئلہ ہے نا یہ بڑا حیران کن ہے. کل ہم نے گفتگو کی تھی تو یہ وہ تو ریکارڈ نہیں کر سکے تو کل پرسوں پھر اس پہ گفتگو ہوگی تو یہ ریکارڈنگ ہوگی. ہاں یہ ماں تو یہ ریکارڈنگ بلکہ بہتر ہے کہ اگلے جمعے انشاءاللہ مل کے یمین پہ گفتگو کریں گے. ہاں مل کے یمین پر سب دوستوں کے سامنے گفتگو کریں گے تاکہ یہ مل کے یمین کا جو قرآنی تصور ہے وہ بھی سامنے ہے اور روایتی تصور بھی سامنے ہے. ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کسی لڑکی ہے اور بالغ ہو گئی، وہ اس بالغ کے جس کی لڑکی ہے اس کے دشمن کے لڑکے کے ساتھ بھاگ جائے وہ پھر نکاح کر لے. ماں باپ کا پالنے کا مقصد کیا رہا یا اس کو یہ اختیار دے دیا قرآن نے کہ وہ اپنا اچھا برا بالغ ہونے کے بعد خود فیصلہ کرے. ماں باپ تو جو نکاح کرتے ہیں اس بیسس پہ کرتے ہیں کہ وہ اچھا برا رشتہ دیکھیں، آدمی اچھا ہے کام کرتا ہے کھلا سکتا ہے کہ نہیں، اور یہ بھاگ کے جاگے. پہلی چیز یہ ہے باوجی کہ یہ جو احکام ہیں یہ مسلم سوسائٹی کے لیے یہ ایمان والوں کی سوسائٹی کے لیے. اور ہم جو بیٹھے ہیں جہنمی ماحول میں اور جنتی احکام کا اطلاق کرنا چاہتے ہیں
تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا آپس میں لگا نہیں کھاتی ہے جی. تو جو جنتی ماحول ہوگا اس کے لیے یہ احکام ہے، اور ہمارا اور آپ کا تو کسی اور ہی دور کا نظام ہے جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے بھی بہت کچھ آگے ہو رہا ہے. اچھا، نمبر تو یہ ہے کہ اس کے اندر بھی اگر آپ آئیں تو مثلا ولی جو آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی ایک خاندان، اب ایک لڑکا ہے، برسر روزگار ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، مسلمان ہے، لیکن ولی کہتا ہے نہیں میرے خاندان میں سے نہیں ہے. یہ تو جاتی ہے. مسئلہ تو یہ پیدا ہو رہا ہے نا، یعنی اس وقت جو آسما کا جو یا وہ جو کیا نام ہے اس کا، سائمہ، اس کا جو کیس ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اغوا کر کے لے گیا یا چور ہے یا ڈاکو ہے، وہ ان کے خاندان میں سے نہیں ہے. لوگوں کو گھبراہٹ تو اس بات سے ہو رہی نا کہ اس صورت میں تو لڑکے بھاگ جائیں گے، ہم نے تو نہیں تو آپ کو اپنی بیٹیوں پر اعتبار ہی نہیں ہے. تو جب آپ کو اپنی بیٹیوں ہی پر اعتبار نہیں ہے تو پھر آپ ہم ہیں کیا؟ اس بات کے ذمہ دار ہیں. نہیں تو اگر آپ کو ماں باپ ہونے کے ناطے سے آپ کو اپنی بیٹیوں پر اعتبار ہی نہیں ہے. میں ایک مفتی کی کتاب دکھاتا ہوں، بہت بڑا مفتی ہے، بہت بڑا، پاکستان کا ہندوستان کا. اس نے لکھا ہے کہ عورتوں کو تعلیم نہ دو کیونکہ عورتوں کو پتہ چل جائے گا کہ اسٹیشن اور اڈے کہاں ہیں اور ان کو اغوا ہونے میں آسانی ہو جائے گی. کسی نے کہا نا کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناک خون پروانے کا ہوگا. عورتوں کو تعلیم نہ دو، کیوں کہ اگر عورتیں پڑھ گئی پتہ چل گیا کہ وہاں اسٹیشن ہے، وہاں اڈا ہے، تو وہ تو اغوا ہونا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. تو مسئلہ صرف یہ ہے، ابھی ہمارے یہاں جائیں آپ گجرانوالہ میں، وہاں زینت المساجد ہے، وہاں ابھی تک بہت بڑا خطبہ دیوار کے اندر وہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو تعلیم دینا بے حیائی ہے، عورتوں کی بہترین تعلیم ان کو چرخہ کاٹنے کی تعلیم دینا ہے. علامہ علامہ محمد صادق ابو المساکین تو عورتوں کو تعلیم دینے ہی تو نعوذ باللہ وہ تو کہتے ہیں عورتوں کو تعلیم ہی نہیں دینا چاہیے. اور عورت کو بغیر ماں باپ کی، یعنی اگر عورت گھر پہ بیٹھی ہے اور خامند اس کا نہیں ہے تو وہ خامند، آپ نے وہ پاک دامن عورتیں نہیں پڑھی، ایک بہت بڑے علامہ نے کہا عورتوں کے حقوق، مردوں کے حقوق، تو کہتا ہے کہ اگر عورت خامند کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جائے تو اس کا یہ اقدام زنا ہے. اور اگر عورت کو اس کا خامند بلائے یعنی اس کام کے لیے اور وہ نہ آئے، فَلَعْنَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ 70,000، تو رات بھر 70,000 ملائکہ اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے. تو ان ملائکہ کا کام اس کے سوا کیا ہے کہ لعنت بھیجتے رہے. اور اگر وہ عورت جو ہے اب اس کا حال، اس کی حالت کی گڑبڑ ہے، نہیں مانتی تو ملائکہ لعنت. تو اب اگر وہ دوسری صورت آ جائے تو میری بات ہے کہ عورت کا تو یہ مقام ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ عورت فرما بردار ہو اس حوالے سے. تو بہشتی زیور میں ایک حکایت انہوں نے لکھی ہے، بیان کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، کہ اگر عورت کو خامد حکم دے دے کہ اس کے زخم کی پیپ پی جائے، تو اگر وہ پی جائے گی تو اسے قیامت میں رہی کہ مختوم پلایا جائے گا جس کی خوشبو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. تو یہاں تو نعوذ باللہ رسول پاک کے پیشاب اور پخانے پلا دیے سنت، اور ان میں برکت پیدا ہو گئی، خوشبو پیدا ہو گئی. اور پھر وہ کہتا ہے کہ عورت تھی پاک دامن، نیک عورت، کیا تھی؟ اس کا باپ مر گیا اور خاوند اس کا سفر پر تھا. تو اس کے بھائیوں نے کہا کہ تیرا باپ مر گیا ہے، کم از کم تو آ کر اس کا چہرہ دیکھ لے، جنازے میں دعا غسل کرنے. میرے سردار نے مجھے اجازت نہیں دی تھی جاتی دفعہ. تو انہوں نے کہا جی کیا کریں؟
انہوں نے کہا جی، بیوی نے کہا بھائی اتنی بات ہے کہ تم جنازہ کر لینے کے بعد گلی میں لے آنا، گلی میں، اور نیچے رکھ دینا، اور میں بالا خانے میں جا کر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ لوں۔ وہی ہوا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے گلی میں رکھ دیا، اوپر چلے گئی بالا خانے پہ، اس نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ لیا، جا کر دفن کر دیا۔ تو کہتے ہیں جب وہ عورت مری تو پھر کیا ہوا، وہ ایک بزرگ کو خواب میں آئی، تو اس نے پوچھا کیسا رہا؟ کہتے میرا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا، اگر مجھے جنت ملی ہے تو صرف اس لیے کہ میں نے اپنی خاوند کی اتنی اطاعت کی کہ اس کی غیر حاضری میں اپنے باپ کے مرے ہوئے یا برے ہوئے باپ کو چہرہ دیکھنے کے لیے بھی میں نہیں گئی۔ اور یہ تفسیر ہے حافظات مومنات، حفاظت کرنے والی بما حافظ اللہ، جب مرد غائب ہو جائے تو یہاں تک حفاظت کی میں نے کہ اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، اسی کے نتیجے مجھے جنت مل گئی۔ تو جہاں جنت بھی مسلمان عورتوں کو اس لیے ملے کہ وہ اپنے خاوند کی اتنی فرما بردار ہوں، تو اس کے بعد رہ کیا گیا؟ تو میری بات ہے کہ جنت تو کیا تھی اس حوالے سے مردوں کا، یعنی اگر آقا سے غلام روٹ کا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ نہ اس کا روزہ قبول کرتا ہے، نہ صلاۃ حتیٰ یرجع الی سیدی۔ اور عورت اگر کہتے ہیں کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کو حکم میں دیتا تو عورت کو دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کیا، کیونکہ یہ مجازی خدا، مجازی خدا۔ تو مجازی خدا کو ہی رفقا محترم بابا جی کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت بھاگ جائے تو مجازی خدا کو اپنی ریت پر اعتبار نہیں ہے بابا جی۔ ہاں تو پھر خدائی آپ کی کیا رہی، ختم ہوگی۔ تو پھر اب آپ عدالت سے منوانا چاہتے ہیں؟ اچھا جی، اگلے انشاءاللہ مل کے یمین پہ وہ کیا کہ وہ ولایت تھی ان کی یا کیا؟ کل اکاون 52